تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے پچھلا رمضان بھی عطا کیا اور اب اللہ پاک عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے اور رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور رمضان آ جائے تو رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شخص نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ دنیا میں ایک رات ایسی ہے جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے جسے لیلۃ القدر کہا ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال اللہ تبارک وتعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی رمضان تک پہنچا دے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، روزہ رکھا تھا، تراویح کا اہتمام کیا تھا، صاحب نصاب لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا تھا، اور رمضان کو بھرپور طریقے سے وصول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی جوار رحمت پہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 صحابہ تھے جن کا 1 سال کے فرق سے انتقال ہوا، اور اتفاق کی بات یہ کہ پہلے جو صحابی تھے ان کا میدان جہاد میں اللہ کے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے انتقال ہوا، یعنی شہادت کی موت پائی، اور 1 سال کے بعد ان کے دوست جو صحابی تھے ان کی فطری موت ہوئی۔ وقت پورا ہو گیا، جیسے اموات ہوتی ہیں کسی کے ہاسپٹل میں، کسی کے گھر پر، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جن کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل۔ بڑی حیرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ مصلی پر رکا کرتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے۔ کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بتاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر عطا فرماتے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو آپ اپنا خواب سناتے تھے اور پھر اس کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ ائمہ کرام میں جو لوگ صاحب علم ہیں اور تعبیر کا فن جانتے ہیں، ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مصلی پر فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر رکیں، اور اگر تعبیر کا فن نہ بھی جانتے ہوں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کچھ دیر مصلی پر رکنا چاہیے۔ کسی کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو وہ مسئلہ دریافت کر لے، کوئی بات ہو تو وہ بات کر لی جائے، کوئی مسئلہ ہو تو اسے حل کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرما تھے۔ جن صحابی نے خواب دیکھا تھا انہوں نے حیرت کے ساتھ اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور مجھے حیرت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں حیرت کیوں ہے؟ تمہیں حیرت کیوں ہے؟
کہا کہ اللہ کے رسول پہلے صحابی کا میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے انتقال ہوا، شہید ہو گئے۔ فرمایا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جس بعد میں جن کا انتقال ہوا انہوں نے 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھی، 1 رمضان کے روزے زیادہ رکھے، سال بھر عبادات میں جو انہوں نے گزارا، یہ سال بھر کی عبادتیں تم کہاں لے جاؤ گے؟ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے پچھلا رمضان بھی عطا کیا اور اب اللہ پاک عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں رمضان کا انتظار کرتے تھے اور رمضان کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا کرتے تھے۔ خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی، آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ آپ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور آپ نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کی 30 تاریخ کو چھوڑ کر کے۔ اور اس طرح کا اہتمام صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا معمول تھا کہ اللہ نے ان کو صاحب نصاب بنایا تھا تو رمضان آنے سے پہلے زکوٰۃ دے دیا کرتے تاکہ امت میں جو فقراء ہیں، غربا ہیں، جو ضرورت مند حاجت مند لوگ ہیں، جب ان لوگوں تک زکوٰۃ کی رقم پہنچ جائے گی تو وہ بھی رمضان کا اہتمام کریں۔ یعنی ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی تھی کہ ہماری وہ رقم جو زکوٰۃ کی نیت سے ہم نے مستحق کو دی ہے، مستحق اس پیسے کو رمضان میں استعمال کرے، اور ہم لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ضرورت مند عید پر استعمال کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ نکل جانے دیتے، تیسرے عشرے میں شب قدر کا انتظار کرتے اور پھر زکوٰۃ 2-3 دن کے اندر نکالتے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے تاکہ زکوٰۃ کی یہ رقم غربا اور مساکین رمضان میں استعمال کریں اور رمضان کا مہینہ ان کا محتاجگی کے بغیر گزر جائے، ان کے لیے سحری اور افطاری کا نظم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کے لیے اسباب مقرر کیے، اور جب جب وہ سبب پایا جائے گا، جب جب اس عبادت کا تحقق ہوگا، جیسے صبح صادق ہوگی تو فجر کی نماز فرض ہو جائے گی، زوال ہوگا ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی، ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل ہو جائے گا تو عصر کی نماز فرض ہوگی، اور جب سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز فرض ہوگی، اور جب شفق ابیض یعنی آسمان پر سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد جو تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو عشاء کی نماز فرض ہوگی۔ یہ اسباب ہے ان نمازوں کی فرضیت کے لیے۔ ظاہر بات ہے یہ سبب کل پائے گئے تھے تو کل بھی ہم پر نماز فرض تھی، آج بھی پائے گئے تو آج بھی ہم پر نماز فرض ہے، اور اللہ زندگی دے گا تو جب جب ہمیں دن ملے گا، اوقات ملیں گے تو ہم پر نمازیں فرض ہوں گی۔ اسی طرح رمضان کے روزے بھی ہیں کہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا رمضان کے روزے فرض ہو جائے، اور ظاہر بات ہے پچھلا رمضان کا چاند ہم نے دیکھا تھا، چاند کا تحقق اور ثبوت ہو گیا تھا، ہم نے رمضان بھر روزے رکھے۔ اب آنے والا مہینہ جب چاند نظر آئے گا تو ہم پر روزے فرض ہو جائیں، اور ہر سال رمضان آئے گا روزے فرض ہوتے رہیں۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے
لیکن حج کی فرضیت کا سبب اللہ کا گھر ہے. حج کی فرضیت کا سبب اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر جس دن سے ہے آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. اس لیے سبب ایک ہے. زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے. زندگی میں حج کی فرضیت کے لیے بیت اللہ کا وجود ہے، اور بیت اللہ کے وجود کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض. اب جو مالدار ہیں ان کے پاس تو ہر سال اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ حج کرنے جانا چاہیں تو جا سکتے، لیکن ہر سال حج فرض نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج دونوں کا نظام بنایا ہے، اور اسلامی عبادات کا نظام اللہ نے چاند سے جوڑ کر کے رکھا ہے. اسلامی مہینہ کبھی 354 دن کا ہوتا ہے، کبھی 355 دن کا ہوتا ہے. یہ 354 سے کم بھی نہیں ہوگا اور 355 سے زیادہ بھی نہیں ہوگا. اور شمسی سال، انگریزی تاریخ جس کو کہتے ہیں، شمسی سال جو ہے یعنی جو سورج سے نظام بنتا ہے، اس میں سال 365 دن کا ہوگا یا 366 دن کا ہوگا. نہ اس میں 64 دن بنیں گے نہ 67 دن بنیں گے. لیکن قمری یعنی اسلامی مہینے اور شمسی یعنی انگلش تاریخوں میں 10 دن کا یا 11 دن کا فرق ہوتا ہے. شمسی نظام جیسا بنا ہوا ہے اسی نظام سے چلتا رہے گا، اس میں فرق نہیں آتا. لیکن اسلامی مہینہ 10 دن یا 11 دن کا فرق ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے کبھی رمضان بارش میں آتا ہے، کبھی رمضان سردی میں آتا ہے، کبھی رمضان گرمی میں آتا ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے تاکہ سردی، گرمی، بارش تینوں موسم جو ہے رمضان میں گزرتا رہے. اور بعض لوگ، اللہ نے ایک مزاج بنایا ہے، بعض لوگوں کے مزاج میں اللہ پاک استقرار دیتے. مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتے. ایسے لوگوں کے لیے اپنی عادتوں کا بدلنا بھی آسان ہوتا ہے. جیسے جو لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کے عادی ہوتے ہیں، گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہو اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب مجھے چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پر قائم بھی رہتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو کر لیتے ہیں کہ چھوڑا، لیکن 2 دن، ہفتہ، 15 دن کے بعد پھر شروع کر دیتے. ان کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس فیصلے پر قائم نہیں رہتے. اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا کہ انسانوں میں جتنے ہیں اللہ نے سب کو پیدا کیا، سب کا مزاج اللہ جانتا ہے. ہم میں کمزور بھی ہیں، ہم میں ضعیف بھی ہیں، ہم میں بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. سب کے لیے آسانیاں رہے اللہ نے ایسا نظام ترتیب کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھو سردی کا روزہ بھی لوگ رکھ لیتے، گرمی کا روزہ بھی لوگ رکھ لیتے، بارش کا روزہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. یعنی موسم کی تبدیلی سے فرق نہیں آتا. ہمارے یہاں تو گرمی کا روزہ بچے بھی رکھ لیتے. ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے روزہ آسان ہو جاتا ہے، ورنہ فی نفس ہی بچوں کے لیے روزہ مشکل، اور وہ بھی اگر رمضان کا روزہ ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جائے. گرمی کا روزہ ہو تو اور زیادہ مشکل. لیکن اللہ پاک کا ایک نظام ہے. آج اس وقت شب برات سے گزر کر کے ہم لوگ رمضان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے اور رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور رمضان آ جائے تو رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے. یہی سوچ اور یہی عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول رجب سے رمضان کے اہتمام فرماتے تھے تو ہمیں بھی جو ہے اس سلسلے میں آپ کی سنت اور آپ کی اتباع کا خیال رکھنا چاہیے. شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے.
یوں تو آپ ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ اور آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں الحمدللہ کہ وہ ایام 20 کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیر اور جمعرات کے روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم میں اکثریت ایسی ہے کہ رمضان آیا تو روزہ اور رمضان گیا تو 11 مہینہ کوئی روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، لیکن رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے، اسی طرح شعبان کا تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا روزہ رکھتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی، سر درد کرنے لگتا ہے، مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بات بے بات پر غصہ گرمی نکالنے ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ روزوں کی عادت نہیں۔ اگر رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے کچھ روزے رکھ لیں تو رمضان کا روزہ آسان ہو جاتا ہے، رمضان کا روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان شروع ہو اور گھر میں ماحول نہ گرم ہو اور ہمارا سر نہ دکھے، طبیعت خراب نہ ہو، تو رمضان سے پہلے ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے، کچھ روزے رکھ لینا چاہیے تاکہ رمضان کا روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا اہتمام فرمایا، ہمیں بھی رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کے سارے روزے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہتمام فرمایا ہے، آپ کی عادت شریفہ رہی ہے، تو ہمارے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہوں گی، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ رمضان المبارک اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ عطا کیا۔ پچھلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں، ہر نبی کی اپنی امت تھی، لیکن ان پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ رمضان کا روزہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان اور 11 مہینوں میں فرق یہ رکھا کہ کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں اگر نفل عبادت کی تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض عبادتوں کے برابر ہوگا، اور رمضان میں فرائض کا اہتمام کیا تو 11 مہینوں میں 70 فرائض کے برابر اللہ پاک رمضان کے فرائض کا جو ہے اجر و ثواب عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو خصوصیات ذکر فرمائی وہ یہ کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ رمضان جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات ہے۔ 3 عشرے ہیں اور تینوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے الگ الگ فیصلے ہیں۔ پہلے عشرے کے لیے رحمت کا فیصلہ ہے، دوسرے عشرے کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے، اور تیسرے عشرے کے لیے جہنم سے خلاصی اور نجات کا ہے۔ اور جب رمضان عید کا چاند دکھتا ہے یعنی رمضان مکمل ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا کر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آیا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور رات کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت
دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات ہے۔ اس مہینے میں یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے صبر کا بدلہ اللہ جنت عطا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے فضیلت ہے، اجر ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر شخص اتنا روزے دار کو افطار نہیں کرا سکتا۔ یہ سمجھے تھے کہ افطار کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ آپ نے اگر کھجور کا ایک دانہ دے دیا تو اس پر بھی اللہ اجر دیں گے۔ آپ نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ لسی کا دے دیا، ایک روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا، اللہ اس پر بھی یہ پورا اجر دے۔ اس لیے اب یہ مہینہ آنا ہے۔ استقبال کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیان سن لیں، ہم بیان سن لیں، بیان دینے والا بیان دے دے اور سننے والے سن لیں، تو سننے اور سنانے سے استقبال کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس قسم کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کر لیں، اپنے کاموں کا نظام بنا لیں، ترتیب بنا لیں، اور رمضان کے پیش نظر ہم رمضان میں اپنے زیادہ تر وقت کو روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ ایک نظام ہم پہلے سے بنا لیں اور اسی نظام کے تحت چلے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے، اور ایک روزے کا ثواب اتنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اب رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہے، تو ایک روزہ رکھ لینے سے روزے کی قضا ہو جائے گی، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب تھا وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ رمضان میں جو روزہ چھوٹ گیا تھا غیر رمضان میں وہ روزہ رکھوں اور میں اجر و ثواب حاصل کر لوں، تو اس کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ اللہ نے رمضان کے روزے میں اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور میں نے پیچھے اس بات کا بارہا تذکرہ کیا کہ اس امت پر اللہ پاک کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کی امت کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کم وقت دیا ہے۔ ہمیں 60-70 سال کی عمر ملی ہے، 60-70 سال کی عمر، اور 60-70 سال کے بعد جانا ہے۔ کچھ تو پہلے چلے جاتے، کچھ کو اللہ اس سے زیادہ زندگی دے دیتا ہے، لیکن اوسطاً عمر 60-70 سال۔ اب ظاہر بات ہے پچھلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، اجر و ثواب میں ہم ان کی کیسے برابری کر سکیں؟ اللہ پاک نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں دی، پچھلی امتوں پر 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 2 وقت کی نماز، ورنہ صرف 1 وقت کی نماز۔ اس امت کو 5 وقت کی نمازیں، پچھلی امتوں پر 1 دن کا روزہ فرض تھا، عاشورہ محرم کا۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے بھر کا روزہ عطا کیا، زکوٰۃ کا مکمل نظام ہمیں عطا کیا، اللہ پاک نے مکمل حج عطا کیا، اور دیگر سارے معمولات کو اللہ پاک نے اگر حضور کے طریقے پر گزارے جائیں تو اسے عبادت قرار دیا۔ یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم کتنی نیکی اجر و ثواب کما سکتے ہیں، اس کا اللہ نے ایک نظام بنا کر کے ہمیں دیا۔ جو حدیث میں نے سنائی اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے جسے لیلۃ القدر کہا ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب۔ ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے
کہ اللہ نے ہمیں اگر 60 سال کی عمر دی، 70 سال کی عمر دی، اگر ہم میں سے کسی نے 10 رمضان، 20 رمضان، 30 رمضان اہتمام کے ساتھ گزار لی، کہ روزے بھی رکھے، رات کی تراویح بھی پڑھی، فجر کی نماز بھی فرض جماعت کے ساتھ ادا کی، دیگر عبادتیں چاہے نہ کر سکا ہو تو بھی اسے شب قدر مل گئی، اور شب قدر مل گئی تو ایک شب قدر کا ثواب 84 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ آپ اگر اسے حساب کر کے جوڑنا چاہو تو بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ نمازوں کا، روزوں کا، تراویح کا، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کرتے رہے، انہیں تو شب قدر ملی ہی ملی ہے۔ جو شخص امامت کرتا ہے، ظاہر بات ہے اس نے مغرب کی نماز کی امامت کی، عشاء کی نماز کی امامت کی، تراویح کی نماز اس نے پڑھی یا پڑھائی، اور اسی کے ساتھ اس نے فجر کی نماز کی امامت کی، اس کو شب قدر مل گئی، شب قدر مل گئی۔ اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر پانے کے لیے پوری رات عبادت میں گزارنا ضروری نہیں ہے، اس رات کا کچھ حصہ بھی اگر عبادت میں گزر گیا تو اسے اللہ پاک شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا کریں گے۔ تو اس امت پر اللہ پاک کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، اور شب قدر جیسی کوئی رات پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں شب قدر بھی عطا کی۔ اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کا اہتمام نہ کریں۔ ہم نے کتابوں میں یہ حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے جو اقوال ملتے ہیں، ان کے اقوال کی روشنی میں کبھی شب قدر پہلے عشرے میں رہی، کبھی دوسرے میں رہی، کبھی تیسرے میں رہی، زیادہ تر تیسرے عشرے میں، اور زیادہ تر تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر پائی جاتی ہے، ایسے علماء کا قول ہے۔ اس لیے ہمیں شب قدر کی تلاش کا اہتمام پہلے دن سے کرنا چاہیے، چاند دکھا وہیں سے شب قدر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر رات ہماری عبادت میں گزرے، ہر رات عبادت میں گزرے، تاکہ ہمیں رمضان بھر میں چاہے پہلے عشرے میں شب قدر ہو، چاہے دوسرے میں ہو، چاہے تیسرے میں ہو، ہم اگر اہتمام کرتے رہیں گے تو ہمیں ضرور بالضرور انشاءاللہ شب قدر ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے، اور رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، دیگر عبادتوں کو اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔